امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پیر کے روز غزہ کے لیے 20 نکاتی منصوبہ دیا۔ 8 عرب اور مسلم ممالک اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر غزہ میں امن منصوبے پر امریکی صدر کے کردار اور جنگ ختم کرنے کی مخلصانہ کوششوں کو خوش آمدید کہہ چکے تھے۔ تاہم ان ممالک کی رائے عامہ کی اکثریت نے اس منصوبے پر کئی وجوہات کی بنا پر تنقید کی، اسے ایسا منصوبہ قرار دیا جس کا جھکاؤ مکمل طور پر اسرائیل کے حق میں ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی واضح کیا کہ یہ امریکی دستاویز ہے، ہماری نہیں۔ یہ اس وقت ہوا جب ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پاکستان اور عرب ممالک بھی اس منصوبے کے حامی ہیں، لیکن اسحاق ڈار کی وضاحت نے ظاہر کیا کہ مسلم ممالک کے ساتھ طے شدہ خاکہ اور وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والا ڈرافٹ یکسر مختلف ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسیو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ نیتن یاہو کی مداخلت کے باعث موجودہ منصوبہ پہلے سے طے شدہ ڈیل سے کافی مختلف ہے۔ یوں پس پردہ حقیقت بالکل مختلف تھی۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب، مصر، قطر، اردن اور ترکیہ بھی اس منصوبے پر تبدیلی پر شدید برہم ہوئے۔ قطری حکام نے تو امریکی انتظامیہ کو منصوبہ مؤخر کرنے کا بھی کہا، مگر وائٹ ہاؤس نے اعتراضات کے باوجود اسے جاری کر دیا۔ خود اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق نیتن یاہو نے آخری لمحات میں منصوبے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کروائیں، خاص طور پر اسرائیل کے واپسی کے مراحل اور حماس کے غیر مسلح ہونے کے حوالے سے۔ نئے نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج پہلے مرحلے میں بھی غزہ کے بڑے حصے یعنی قریباً 70% پر قابض رہے گی اور دوسرے مرحلے کے بعد بھی 1/3 علاقے میں موجود رہے گی۔ صرف تیسرے مرحلے میں مکمل انخلا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی پورے غزہ کے گرد اسرائیل کا سیکیورٹی زون قائم کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ حماس کے ارکان کو عام معافی دینے کے بجائے اب یہ شرط شامل کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے ہتھیار بھی ڈالیں۔ یہ سب کچھ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکی منصوبہ اسرائیلی مطالبات کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ قطر سمیت کئی عرب ممالک اس پر مزید وضاحت اور مذاکرات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے الجزیرہ کو بتایا کہ اصل توجہ غزہ کے عوام کو تحفظ دینا ہونا چاہیے، لیکن موجودہ ڈرافٹ میں یہ پہلو کمزور ہے۔ بہت سے عرب حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ یہ منصوبہ اصل میں نیتن یاہو پلان ہے، کیونکہ اس میں وہ تبدیلیاں شامل ہیں جن پر مسلم ممالک نے اتفاق نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف بائیں بازو کا رجحان رکھنے والے اسرائیلی اخبار ہیرٹس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم امن چاہتا ہی نہیں۔ اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یعنی 2 اکتوبر کے عالمی عدم تشدد کے دن پر اسرائیلی افواج نے غزہ امدادی گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملہ کیا۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 37 ممالک کے 200 کارکن گرفتار ہوئے۔ 44 میں سے صرف 4 کشتیاں غزہ روانہ ہوئی، باقی 40 روک دی گئیں۔ یوں جو نیتن یاہو غزہ کے شہریوں، بوڑھوں، معصوم بچوں تک خوراک اور امداد نہیں پہنچنے دے رہا، اس سے امن کے حوالے سے کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں رضا رومی، افتخار احمد صاحب اور ہما بقائی صاحبہ بھی پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آپ سبھی کے سامنے سوال رکھیں گے۔ 8 مسلم ممالک ٹرمپ منصوبے پر راضی تھے، مگر نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد منصوبہ تبدیل۔ کیا ٹرمپ کے 20 نکات واقعی امن کی کوشش یا اسرائیل نواز امریکی دستاویز؟ زیغم صاحب، منصوبے کا سامنے آنا، اس کے اوپر یہ بات چیت بھی ہوئی کہ امن ضرورت ہے، اس پر آگے بڑھا جائے، لیکن جس طریقے سے گزشتہ 48 سے 72 گھنٹے میں چیزیں، معاملات اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات، یہ سب کچھ انفولڈ ہوا ہے، آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ کیا امن کی کوشش ہے یا صرف واقعی یہ کہا جائے کہ اسرائیل نواز ایک امریکی دستاویز ہے، اسرائیل کے اکارڈنگلی سب کچھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے جو ہوا ہے؟ جہاں امریکہ ہوگا تو اسرائیل نوازی تو ہوگی، اور مشرق وسطیٰ کی جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ تو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری کوئی بہت زیادہ توقعات تھیں کہ ہماری بہت سی خواہشات پوری ہوں گی اور فلسطین کے بارے میں جو ہم چاہتے ہیں وہ امریکہ کے ذریعے سے پورا کروایا جا سکتا ہے، تو یہ تو ایک خام خیالی تھی۔ میرے خیال میں بہت کلیئر سی بات ہے کہ کیا مل سکتا ہے اس وقت، کیا نہیں مل سکتا۔ جو پلان دیا گیا تھا اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ چکے ہیں، قطر کے وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں، 3 اس میں کلیئر باتیں ہیں کہ اسرائیل غزہ سے لا تعلق نہیں ہوگا، آپ نے وضاحت دے دی۔ حماس کو ڈس آرم کرنا ہے، حماس وہاں نہیں رہ سکتی، دوسری بات۔ تیسری بات، 2 ریاستوں کا پلان نہیں دیا گیا۔ کیا آپ کو مل رہا ہے؟ صرف 3 چیزیں مل رہی ہیں، اور وہ 3 چیزیں چھوٹی نہیں ہیں۔ قتل عام کا خاتمہ، فلسطینیوں کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، صرف قتل عام نہیں ہو رہا، نسل کشی ہو رہی ہے، اور نسل کشی صرف انسانوں کی نہیں ہو رہی،
غزہ جو ایک تہذیبی علاقہ ہے، ہزاروں سال کی تہذیب رکھتا ہے، اس کو اسرائیل ملیا میٹ کر فلسطینیوں کے رہنے کے ناقابل بنا رہا ہے۔ اور غزہ مزید تباہ نہیں ہوگا، غزہ فلسطینیوں کے پاس رہے گا، فلسطینیوں کا قتل عام بند ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک کا انضمام نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل اس وقت گریٹر اسرائیل کے پلان پہ چل رہا تھا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت حقیقی صورتحال کیا ہے۔ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے پاس، مسلمان ملکوں کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، کوئی لیوریج نہیں ہے۔ تمام کارڈز، تمام لیوریج نتن یاہو اور ٹرمپ کے پاس ہے۔ جو دوسرا ماڈل تھا ریزسٹنس کا، وہ ہمارے سامنے ناکام ہوا ہے۔ جو ایران کا ماڈل تھا جس میں ایکسس آف ریزسٹنس تھی، کہ ایسی طاقتیں بنائی گئی تھیں، ایسی تنظیمیں بنائی گئی تھیں جو اسرائیل کا ہاتھ روک سکیں، ایران کا یہ خیال تھا۔ ایران کی ظاہر ہے وہ اپنی فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کو بھی پورا کرتی تھی۔ حزب اللہ شامل تھی، حماس شامل تھی، شام کی حکومت شامل تھی، سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے۔ آپ نے حزب اللہ کو دیکھا کہ ان کی جیبوں میں جو واقی ٹاکیز تھی وہ پھٹ گئی، چن چن کے وہ جگہیں جو وہ حزب اللہ سمجھتی تھی ہمارے لیے محفوظ ہیں، وہ غیر محفوظ ہو گئی۔ حزب اللہ کے لیڈر کو کس طریقے سے ان لیڈروں کو ختم کیا گیا، حماس کے لیڈر کو ایران کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ تو ان کی ٹیکنالوجی، ان کی طاقت وہاں پہنچ گئی ہے، اور اتنی بڑی بیکنگ ہے اور سپورٹ ہے امریکہ کی کہ آپ کے پاس کوئی ہارڈ پاور نہیں ہے اس کو فیس کرنے کو۔ اور جو ہارڈ پاور حماس نے استعمال کی، اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ سامنے ہے۔ 7 ملکوں پر حملہ کر چکا ہے اسرائیل۔ زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، آپ کی گفتگو یہ کہہ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے جو سامنے رکھا گیا ہے، کیا اسے ایسے ہی قبول کر لیا جائے تاکہ قتل عام رک جائے؟ کیونکہ طاقت، ٹیکنالوجی امریکہ اسرائیل کی سائڈ پر ہے، تو پھر اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اصول، ضابطہ اور قانون نے کہیں بھی پریویل نہیں کرنا، اسرائیل کو کہاں جا کے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جو آج فلوٹیلا والوں کے ساتھ ہو رہا تھا، کسی جگہ پر یہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل جو کہہ رہا ہے اس کو کنٹینیو بھی کرے گا؟ نہیں کیا جا سکتا، زیرو ٹرسٹ ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل طور پہ قبول کریں، مسلمان ملک بھی یہ بھی نہیں کہہ رہے، وہ بھی اس کو اوپن اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں اور کھلا اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ڈپلومیسی آرٹ آف دا پاسبل ہے، وہ آگے اس کو لے کر جانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے نا، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس 2 سال سے جو معاملہ چل رہا ہے، یہ گفتگو تو آج ہم نے کرنا شروع کی نا، جب یہ پلان آیا۔ اس سے پہلے کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ بات ہی نہیں ہو رہی تھی کہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہوگا۔ اس کو کوئی روکنے والا تھا؟ کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ جہاں چاہے حملہ کر رہا تھا، جو ان کے سپورٹر تھے۔ آپ دیکھ لیجئے ایران پر حملہ کیا، ایران نے کیا جنگ بندی کرتے وقت فلسطین کے بارے میں کوئی بات بھی کی؟ دیکھیں، ایران تو یہ کہتا ہے نا کہ میں نے جنگ جیتی ہے۔ اگر ایران جنگ جیت رہا تھا تو کیا اس کو کم از کم اتنی بات تو کرنی چاہیے تھی کہ ہاں میں جنگ جیت رہا ہوں، میں جنگ اس شرط پہ بات بند کروں گا کہ میرے ساتھ ساتھ غزہ میں بھی جنگ بند ہوگی۔ کیا ایران نے یہ بات نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ یہ بات اس کے سامنے ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی کارڈ نہیں تھا۔ تو اس وقت واحد سلوشن وہ وہی ہے جو عرب ملکوں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ڈپلومیٹک سلوشن ہے۔ اس کے علاوہ کیا کر لیں گے؟ مزید کوشش کر لیں، لیکن اس وقت نمبر 1 بات، سب سے پہلی بات، فلسطینیوں کو بچانا ہے، قتل عام کو روکنا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، جو کہتے ہیں کہ آج کی رات بچیں گے تو سار دیکھیں گے، بالکل ٹھیک، فلسطینی بچیں گے، غزہ بچے گا تو کل کوئی منصوبے نکلیں گے نا۔ ہم کوئی بات تسلیم نہیں کر رہے، دیکھیں مسلمانوں نے کچھ نہیں تسلیم کیا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، امریکہ نے جو چیزیں یہاں نہیں لکھی وہ چیزیں پاکستان نے یا کسی اسلامی ملک نے تسلیم نہیں کی۔ جد و جہد جاری رہے گی۔ درست ہو گیا۔